بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 11 جنوری 2020 ہے۔ میں اپنی آج کی نیوز کا آغاز اس حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے جا رہا ہوں کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جس نے سلام پہلے کیا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو گیا۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم خبروں۔ جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ جدہ میں ساحلی پٹی پر زیر تعمیر کثیر المنزلہ عمارت میں آگ لگ گئی۔ تفصیلات کے مطابق ساحل سمندر پر زیر تعمیر عمارت کی اوپری منزل میں جمعے کی صبح اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کی اطلاع ملتے ہی شہری دفاع کی متعدد جو یونٹس ہیں انہوں نے آگ لگنے کے مقام پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔ یہ آگ عمارت کے آخری منزل پر لگی جہاں تعمیراتی کام جاری تھا۔ آگ بجھانے کی کارروائی میں شہری دفاع کی ٹیموں کے ساتھ ساتھ ہیلی کاپٹرز نے بھی حصہ لیا۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا تیز ہواؤں کے باعث آگ کافی زیادہ پھیل گئی اور اس کے شعلے اور دھواں دور سے نظر آ رہے تھے اور تیز ہواؤں کے باعث آگ مسلسل پھیل رہی تھی۔ اسی نوعیت کی آگ لگنے کے باوجود الحمدللہ کسی بھی قسم کا کوئی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے 11 جنوری 2020 کو مملکت بھر میں چہل قدمی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اس اہم ترین مہم کا نام مشن 30 یعنی 30 منٹ کے لحاظ سے چہل قدمی کرنا رکھا گیا ہے۔ اس آگاہی مہم کا مقصد مملکت میں چہل قدمی کا کلچر عام کرنا ہے۔ محکمہ صحت عامہ کا کہنا ہے کہ بہترین نظام وہی ہے جس میں چہل قدمی زیادہ سے زیادہ ہو۔ چہل قدمی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ اور مختلف نوعیت کے امراض کی دن بدن بڑھتی ہوئی تعداد میں کمی کرنے کے لیے اس مہم میں یونیورسٹیز، اسکولز اور کالج کے بڑی تعداد میں طلبہ اور اساتذہ حصہ لے رہے ہیں۔ 5 مارچ 2020 کو سعودی عرب کے تمام علاقوں میں چہل قدمی کا دن منایا جائے گا جسے السعودیہ تمیشی کے عنوان دیا گیا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے تمام شہروں، قصبوں اور کمشنریوں میں پروگرامز منعقد کیے جائیں گے جو 4 ماہ تک جاری رہیں گے اور ہر ماہ زیادہ سے زیادہ چہل قدمی کرنے والے افراد کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ یاد رہیں موبائل فون میں ایسی ایپس یعنی اپلیکیشنز آ چکی ہیں جو کہ آپ کی چہل قدمی کے ریکارڈ کو سٹور کریں گی جس سے آپ انعامات حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا چہل قدمی کرنا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اسے زیادہ سے زیادہ اس کی عادت بنانی چاہیے۔ دوستو، سعودیہ کے دارالحکومت ریاض کے ایک علاقے سے نامعلوم افراد کی 10 قبریں دریافت ہوئی ہیں۔ قبروں کی دریافت ہونے کے بعد پورے علاقے میں کھلبلی مچ گئی۔ تفصیلات کے مطابق ریاض بلدیاتی کونسل کے رکن ابراہیم فہد مشرقی ریاض کے دورے پر تھے کہ ایک علاقے میں 10 قبریں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس جگہ پر 4 دروازے تھے جو کہ کھلے ہوئے تھے اور دیکھنے پر پتہ چلا کہ 10 کی 10 قبریں کھلی ہوئی ہیں۔ قبروں کا یہ احاطہ رہائشی محلوں اور فیکٹریوں کے قریب واقع ہے۔ ابراہیم فہد کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں 10,000 سے زائد غیر ملکی آباد ہیں۔ اس پورے واقعے اور قبروں کی کیا حقیقت ہے اس کا پتہ لگانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انہیں شک ہے کہ اس میں غیر قانونی لوگوں کو دفنایا گیا ہے۔ اس بارے میں جیسی مزید اطلاعات آئیں گی آپ تمام حضرات سے فوراً شیئر کر دی جائیں گی۔ سعودی عرب میں تمباکو نوشی کے لیے نئے قوانین پر عمل درآمد نہ کرنے والوں پر 5,000 ریال جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ کابینہ کی منظوری کے بعد وزیر صحت نے اس قانون پر عمل درآمد کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ سعودیہ میں تمباکو اور اس سے تیار کی جانے والی تمام اشیاء پر ٹیکس بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مملکت کی تمام دکانداروں سے کہا گیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو سگریٹ فراہم نہ کی جائے۔ وہ تمام افراد جو ممنوعہ مقامات پر سگریٹ نوشی کرتے ہوئے پکڑے گئے، ان کی شکایت ثبوت کے ساتھ اگر دی گئی تو انہیں 200 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ 1 سے زائد بار خلاف ورزی کرنے پر جرمانہ دگنا ہوتا جائے گا۔ وہ مقامات جہاں سگریٹ نوشی ممنوع ہے ان میں حرم مکی، مسجد نبوی، سکولز، کالجز، یونیورسٹیاں، تعلیمی ادارے، سفارتخانے، شادی ہال، بسز، ٹرینیں، ریلوے اسٹیشنز، ایئرپورٹس وغیرہ تمام جگہیں شامل ہیں۔ لہٰذا تمام غیر ملکی افراد یہ تمام معلومات جاننے کے بعد بہت احتیاط کریں، ادروائز جرمانے کے لیے تیار رہیں۔
سعودی عرب یا دیگر کسی بھی عرب ملک میں غیر ملکی تمام افراد کے لیے ایک اہم خبر ہے، خاص طور پر وہ تمام افراد جو روزگار کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ منی ایکسچینج ہاؤسز کی جانب سے اور ٹیلی کام اداروں کی جانب سے لوگوں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا اور ٹیلی فون کالز کے ذریعے ایک گروپ لوگوں سے دھوکہ دہی کر رہا ہے۔ اس دھوکہ دہی سے لوگوں کے وہ بینک اکاؤنٹ اور اے ٹی ایم کارڈ، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈز وغیرہ جو ہیں ان میں سے پیسے نکلوا لیتے ہیں۔ دھوکہ دہی سے لوگوں کی معلومات وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ گروپ لوگوں کو کال کر کے بھاری رقم انعام میں جیتنے کی خوشخبری سناتا ہے اور پھر کچھ معلومات لینے کی کوشش کرتا ہے۔ سیدھے سادے لوگ جب انہیں معلومات فراہم کرتے ہیں تو اس کے بعد انہیں رقم تو کیا ملنی ہے، ان کے اپنے ہی بینک اکاؤنٹ خالی کر دیے جاتے ہیں تاکہ اکاؤنٹ میں جو پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے وہ تمام کا تمام وہ ہتھیا لیتے ہیں۔ لوگوں کی شکایات کے بعد ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 5000 سے زائد جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا ہے۔ منی ایکسچینج ہاؤسز نے لوگوں سے اپیل کی ہے، تمام بینکوں کے ترجمان نے بھی تمام سعودی شہری اور غیر ملکی یا دیگر کسی بھی عرب ملک میں موجود وہاں کے شہری اور غیر ملکیوں سے منی ایکسچینج ہاؤسز نے اور بینکوں نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں سوشل میڈیا یا دیگر ذرائع سے اگر انہیں کوئی میسج آتا ہے کہ اپنے جو بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل انہیں فراہم کریں، یقین جانیں مجھے خود بھی یہ میسج آ چکا ہے، لہٰذا اس بارے میں واضح طور پر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت احتیاط کریں۔ اگر آپ نے اس بارے میں ذرا سی بھی لاپرواہی اختیار کی تو آپ کا بینک اکاؤنٹ میں جو پیسہ پڑا ہوا ہے وہ تمام کا تمام یہ ہتھیا لیں گے۔ یہ بہت تیز لوگ ہیں، بہت احتیاط کریں اور فوری طور پر اس کی رپورٹ بھی کریں۔ جازان کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ہیپی جازان پروگرام نے جازان ونٹر میلے میں دھوم مچا دی ہے۔ نوجوان اور اہل و عیال کے ساتھ مقامی خاندانوں کی حاضری توقعات کے تمام حدیں عبور کر چکی ہے۔ تفصیلات کے مطابق جازان ونٹر میلہ 16 دن جاری رہے گا۔ یہ 12واں سالانہ میلہ ہے۔ اس سال اس میں پاکستان سمیت 18 ممالک شریک ہوئے ہیں، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو جازان یا اس سے ملحقہ علاقوں میں رہتے ہیں وہ یہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے لازمی جائیں۔ اس میں بہت زیادہ فیسلٹیز، تھیٹر، جھولے اور بہت اور بھی فیسلٹیز موجود ہیں۔ میلے میں سعودی عرب، پاکستان کے علاوہ شام، الجزائر، مراکش، پرتگال، سویڈن، فلپائن، امریکہ، یوکرین، روس، چین، مصر، اسپین، انڈونیشیا، یمن اور فرانس اور کولمبیا کے کیمپس لگے ہوئے ہیں۔ دوستو، سعودی عرب میں رہنے والے تمام غیر ملکی افراد اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ سعودی عرب ایک بڑا ملک ہے۔ شہر 300 سے 400 کلومیٹر دور دور واقع ہیں۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ کسی بھی وقت سفر پر نکلنے سے پہلے سفر کی دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ گاڑی کا مکمل معائنہ، اس کی چیکنگ کر لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ جب بھی سفر پر نکلیں، مشکلات سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ریڈیٹر کا پانی لازمی چیک کریں، کیونکہ ریڈیٹر کے پانی کم ہونے کی وجہ سے گاڑی کو ایسا نقصان پہنچتا ہے جیسا کسی انسان کا ہارٹ اٹیک ہونے کے بعد اسے نقصان پہنچتا ہے۔ گاڑی کا آئل لازمی چیک کریں، پیٹرول لازمی چیک کر لیں تاکہ کسی بھی صورت میں سفر میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس لازمی چیک کر لی جائیں، خراب ہونے کی صورت میں فوری طور پر ریپیئر کرائی جائیں۔ نہ صرف اس سے رات کے ٹائم مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ لائٹ اگر خراب ہوگی تو چلان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لمبے سفر کے لیے گاڑی کے ٹائر ضرور چیک کر لیں، بہترین ٹائر استعمال کیے جائیں اور ایکسپائری ٹائر سستے داموں مت خریدے جائیں۔ تمام سلامتی آلات کی کٹ اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔ سب سے زیادہ ضروری ہدایت جو محکمہ ٹریفک بار بار دیتا آ رہا ہے کہ بچوں کو اگلی سیٹوں پہ نہ بٹھائیں۔ 12 سال سے کم عمر کے بچوں کا اگلی سیٹوں پر بیٹھنا محکمہ ٹریفک کی قوانین کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ ٹریفک قوانین کا احترام کرتے ہیں، سیٹ بیلٹ اور موبائل کا استعمال جو قوانین کے مطابق ہی کرتے ہیں، ایسے تمام افراد کسی بھی بڑے حادثے سے آسانی سے بچ جاتے ہیں۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ سعودی ٹرانسپورٹ چیف نے سعودی خواتین کی بے روزگاری کی شرح کو کم کرنے کے لیے ایک مہم کا آغاز کر دیا ہے، جس کے بعد 20,000 غیر ملکی ٹیکسی ڈرائیوروں کی جگہ سعودی خواتین کو اوبر ٹیکسی سروس میں ملازمتیں فراہم کی جائیں گی۔ جیسا کہ وزارت عمل کی جانب سے پہلے ہی اعلان کیا جا چکا ہے کہ اوبر اور کریم ٹیکسی سروس میں
اب 100% سعودی شہری ہی کام کریں گے۔ اس اعلان کے بعد سعودی خواتین کا کہنا ہے کہ 2018 میں خواتین کی ڈرائیونگ سے پابندی اٹھنے کے بعد ٹیکسی ڈرائیو کرنا خواتین کے لیے بہترین کام ہے اور پیسے کمانے کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ اس وقت تقریباً 2000 خواتین ٹیکسی چلانے کا کام سعودی عرب میں کر رہی ہیں۔